الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سائل العلماء وجالس الکبراء وخالط الحکماء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لیں اللہم صل علی آل محمد کما صلیت انک حمید مجید اللہم بارک علی کما بارکت علی ابراہیم انک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ اہل جنت سے مختلف اوقات میں مخاطب بھی ہوں گے اور سلام بھی دیں گے اور اہل جنت کا مختلف اوقات میں اجتماع بھی کریں گے، یعنی اہل جنت کو ایک مقام پہ اکٹھا بھی کریں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ اہل جنت کو سلام فرمائیں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو السلام علیکم۔ یہاں دنیا کے اندر بڑوں کو جا کر سلام کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ پاک وہ ہیں اللہ اکبر جو سب سے بڑے ہیں، جو بہت بڑے ہیں۔ اللہ پاک کبھی اہل جنت کو سلام کہیں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو السلام علیکم۔ تو جنت والوں کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ اچھا، جنت والے یہ نہیں کہیں گے کہ وعلیکم السلام، یہ تو دعا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ تجھ کو سلامت رکھے، تیرا ایمان سلامت رکھے، تیری جان سلامت رکھے، تیری اولاد کو سلامت رکھے۔ جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زیادہ اگر الفاظ کے ساتھ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا،
تو اس کے بدلہ میں واپس جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ جو جان بوجھ کر سلام کا جواب نہیں دے گا تو وہ واجب کا تارک ہوگا، تو واجب کا تارک پھر وہ تو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اور بات ہے۔ تو جواب میں اہل جنت وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، جواب میں اہل جنت کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جواب میں اللہ پاک کی تعریف کریں گے۔ کبھی اللہ پاک پوچھیں گے اہل جنت سے کہ اتنا تمہیں دے دیا، اتنا دے دیا، اور مانگو، تو اہل جنت مانگتے رہیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اور مانگو، تو وہ آگے سے عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ نے تو ہمیں بہت کچھ دے دیا، اب کیا مانگے ہم؟ تو اللہ پاک پھر فرمائیں گے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے، فرمایا اہل جنت کو جنت کی کسی نعمت میں اتنی لذت اور اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اعلان پر ان کو لطف اور مزہ آئے گا، کہ جب اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج کے بعد تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ یہ نعمت اللہ پاک نے صحابہ کرام کو دنیا میں عطا فرما دی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ یہ نعمت جو جنت میں اہل جنت کو ملے گی، رضا والی، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اصحاب کو دنیا میں عطا فرما دی، اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ رضا والی نعمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دنیا میں حاصل ہو گئی۔ دنیا میں بھی آدمی کسی کو کہہ دے جو اس کا بڑا ہو، باپ بیٹے کو کہہ دے، بادشاہ وزیر کو کہہ دے، جو بڑے ہوتے ہیں، کہ میں تم سے راضی ہوں، میں بڑا تجھ سے خوش ہوں، تو وہ پھولا نہیں سماتا، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، خوش ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ سے فرمایا، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندہ دیتے رہے، بہت سارا مال دے دیا اللہ کے راستے میں، تو فرمایا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے جنتی ہے۔ تو اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، رضا کا اعلان سن کر، جس سے اللہ کے محبوب راضی ہو گئے، اللہ پاک اس سے راضی ہو گیا۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والد جو ہے اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ایک بیٹے سے والد خوش ہے، راضی ہے،
تو سمجھو اللہ بھی اس سے راضی ہے، اس سے اللہ راضی ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ والدین کو بھی چاہیے وہ بھی ذرا شفقت کے ساتھ کام لیں۔ اس لیے عظمت والد کی زیادہ ہو دل میں، خدمت کا جذبہ والدہ کا زیادہ ہو، وہ 3 گنا فرمایا زیادہ۔ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کرتا رہے، کبھی نہ بھولے، ایصال ثواب کرتا رہے، ان کے لیے استغفار کرتا رہے۔ تو اللہ جل جلالہ اہل جنت سے ایک وقت ایسا بھی آئے گا رضا کا اعلان فرمائیں گے کہ آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر خدمت ہوئے، آ کر ایک آئینہ پیش کیا اور اس میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ آئینہ اور اس میں یہ سیاہ نقطہ۔ فرمایا آئینہ سے مراد جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور سیاہ نقطہ سے مراد میدان مسجد ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا جمعۃ المبارک کے دن کو کہ یہ روشن دن ہے، جیسے صبح بھی حدیث سنائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روشن رات اور روشن دن میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ سب پڑھ لیں درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ روشن رات اور روشن دن سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روشن رات سے مراد جمعۃ المبارک کی رات ہے، اور روشن دن سے مراد جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ دن بڑا ہی مبارک دن ہے، اور اس دن مسلمانوں کے اعمال کا اجر، اس پر جو ثواب ملتا ہے بڑھا دیا جاتا ہے اعمال پر۔ اس امت کے لیے، اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ ایک نیکی کرے گی تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اگر 5 نمازیں پڑھے گی تو معراج کی رات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا ثواب دوں۔ پہلے 50 فرض ہوئی، 5 پر ختم ہوئی، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5، لیکن ہمارے ہاں ضابطہ تبدیل نہیں ہوتا، ثواب 50 کا دوں گا۔ تو جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک دن ہے۔ جمعۃ المبارک اگر کوئی صحیح ادا کر لے، حرام میں مبتلا نہ ہو، لغو میں، لغویات میں مبتلا نہ ہو، اذان کے بعد کوئی دنیا کا کام نہ کرے، بلکہ صبح سے ہی فکر ہو، تیاری ہو، تو جو جمعۃ المبارک آداب کے ساتھ بعد میں سنتے پڑھ کر گھر میں جائے گا تو اس کا نور پورا ہفتہ پائے گا۔
اس کے انوارات اس کو پورے ہفتے جو ہے محسوس ہوں گے، اور اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرے گا۔ اللہ پاک اس کے ہفتہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 دن مزید، یعنی عشرہ کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ ایسا مبارک دن ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آئینہ ہے اس سے مراد جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ جو بیچ میں سیاہ نقطہ ہے اس سے مراد میدان مزید ہے۔ اور پوچھا کہ میدان مزید کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ آج تک میں اس کے کنارے تک نہیں پہنچ سکا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی جسامت بہت بڑی ہے، وہ آپ نے اگر 2 پر کھول دیں تو مشرق مغرب نیچے آ جائے۔ فرمایا اتنا بڑا وہ میدان مزید ہے، اس کی ہر چیز سفید ہے، وہاں مشک کے ٹیلے ہیں، وہاں پر اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن وہاں ایک مسافت ہوگی، اہل جنت کو اکٹھا کریں گے۔ جنت والے میدان مزید میں وہاں جائیں گے ہر جمعہ کو۔ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ مختلف اجتماعات ہوں گے اہل جنت کے، کبھی سال کے بعد، کبھی مہینے کے بعد، لیکن ایک اجتماع یہ جمعۃ المبارک کے دن میدان مزید میں ہوگا۔ وہاں پر سارے اہل جنت اکٹھے ہوں گے، وہاں پر جائیں گے، وہاں پر کرسیاں لگی ہوں گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسیاں سب سے آگے ہوں گی، اس کے پیچھے علماء، شہداء، صدیقین کی ہوں گی، اس کے پیچھے کرسیاں ہوں گی، اس کے پیچھے کچھ لوگ مشک کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ جب وہاں پر پہنچیں گے تو ہر آدمی اپنی کرسی کو، اپنے بیٹھنے کی جگہ کو خود پہچان لے گا، بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلاں جگہ پہ بیٹھو جی، فلاں جگہ پہ بیٹھو۔ ہر نبی اپنی کرسی کو پہچان لے گا، اپنے مقام کو۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کرسی سب سے آگے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو، بعض لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنے والوں کو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کوئی آدمی غلط کرنے لگے، کہتے ہیں اللہ سے ڈر۔ جو حضور سے آگے نکلنا چاہے صلی اللہ علیہ وسلم نکل نہیں سکتا، نافرمانی کر کے نکلتا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے ڈر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی سب سے آگے ہوگی مقام، اس کے پیچھے علماء بھی ہوں گے، شہداء، صدیقین وہاں پر۔ اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو کہ ان کو شراب طہورہ پلاؤ، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پاک شراب۔ وہ جنت کی جو شراب ہے اس سے اللہ کی معرفت اور بڑھے گی،
یہ دنیا کی جو شراب ہے اس سے تو دماغ خراب ہوتا ہے، وہ جنت کی جو شراب ہوگی وہ جب پئیں گے تو دماغ اور بڑھے گا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، معرفت میں اضافہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے، فرمایا کہ جو یہ شراب چھوڑ دے اللہ پاک قدسی حوضوں سے اس کو شراب پلائیں گے۔ ایک تو ہے نا کوئی توبہ کر لے تو معافی مل جائے، یہ بھی کافی ہے، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے معاف بھی کر دوں گا، جنت میں قدسی حوضوں سے، پاک حوض سے اس کو شراب طہورہ پلاؤں گا، اعلیٰ درجہ کی۔ تو کوئی آدمی اگر اس غلطی میں مبتلا ہے اور اس نے توبہ کر لی، اس کو برا نہ سمجھا جائے۔ اللہ پاک کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں اس کو اعلیٰ درجہ کی شراب پلائی جائے گی، تو برا تو نہ رہا، اللہ نے اس کو ایک شان بخشی ہے۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ سب کو شراب طہورہ پلاؤ، اور اللہ پاک کی طرف سے ہوا کو حکم ہوگا کہ ان کو خوشبو لگاؤ، اور ہوا چلے گی، وہاں بیٹھے ہوئے وہاں ہی وہ مشک وہاں پہنچ جائے گی، جیسے کوئی کسی کو سنوارنے والا خوشبو لگاتا ہے نا، ادھر لگائی، ہوا کو اللہ پاک یہ شعور بخشے گا کہ وہ اس کو خوشبو خود یعنی کہ لگائے گی، مشک جو ہے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، اللہ پاک کا نزول ہوگا، اپنی شان کے مطابق کرسی ہوگی، بچھائی جائے گی۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ مختلف علماء نے فرمایا اللہ پاک تجلی فرمائیں گے۔ اصل میں ویسے اللہ کی واسع کرسی السماوات والارض، اللہ پاک کی کرسی زمین آسمان سے بڑی۔ آج ہم چھوٹی کرسیوں والے جو کرسی سے گر کر بعض دفعہ بیچارے ذلیل ہو جاتے ہیں، اسی کرسی کے نیچے آ کر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ان کو سلام کرنے کی فکر ہے۔ جس کی کرسی زمین آسمان سے بڑی ہے وہ تعلق تو اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو اللہ کرسی والا ہے تو اس کی کرسی کو شان دے گا، عزت دے گا۔ اگر چٹائی پہ بیٹھنے والا ہے پھر بھی اللہ عزت دے گا، امیر ہے اللہ اس کو عزت بخشے گا، غریب ہے اس کو اللہ پاک عزت بخشے گا، اور جو بھی تعلق والا ہے جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، اور زمین آسمان اس سے محبت کرے گا، جسے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق نزول فرمائیں گے، تجلی فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کرسی چرچرائے گی جیسے بوجھ ہوتا ہے، یہ عظمت کا بوجھ، اور اللہ پاک تجلی فرمائیں گے وہاں پہ، لیکن حجام میں اتنا اہل جنت سمجھیں گے کہ اللہ پاک تجلی فرما رہے ہیں، آ رہے ہیں ہمارے، لیکن حجام میں اللہ پاک پھر فرمائیں گے آج تمہیں بہترین چیز نہ سناؤں؟ اچھا ٹھیک ہے یا اللہ سناؤ۔ اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اے داؤد میرے پیغمبر ان کو وہ زبور سناؤ۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام وہاں زبور سنائیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جا کر زبور پڑھتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے بیر جنگل میں جا کر، تو پرندے بھی سر جھکا کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اور پہاڑ بھی ساتھ۔ وہاں پر جو مخلوق ہے، وہاں جو جانور ہیں وہ بھی سر جھکا کے، سمجھو جب وہ کہتے
سبحان اللہ، تو ساتھ سارے پہاڑ بھی اور پرندے بھی ساتھ، وہاں جانور وہ بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ تو کیسا لطف آتا ہوگا جب پہاڑ بھی اور سارا جنگل وہاں سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کتنا لطف ہوتا، سمجھو مجلس سے ذکر لگ جاتی۔ اللہ اکبر، اور ذکر کی مجلس کے کتنے فضائل آئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ زبور سناؤ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے، واہ واہ سبحان اللہ، عش کر اٹھیں گے اہل جنت۔ اور حدیثوں میں آیا ہے کبھی اللہ پاک اس طرح بھی اپنے محبوب کو فرمائیں گے کہ میرے محبوب آپ سورہ یاسین سنائیں، یاسین والقرآن الحکیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین سنائیں گے، لوگ عش کر اٹھیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے زبور سننے کے بعد میں تمہیں اور نہ ایک اچھی چیز سناؤں؟ اچھا یا اللہ سنا دیجیے۔ پھر اللہ جل جلالہ سورہ رحمان خود سنائیں گے، اپنا کلام خود پڑھ کر سنائیں گے، خود تلاوت کریں گے، اہل جنت سنیں گے، عش کر اٹھیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تمہیں اتنا دیا اتنا، اچھا جو مانگنا ہے مانگو۔ اہل جنت سوچیں گے کہ اللہ پاک نے بڑا کچھ دیا، ہم کیا مانگیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے سلونی، مجھ سے مانگو، سوال کرو، سلونی، بار بار اللہ پاک فرمائیں گے مانگو مجھ سے۔ اہل جنت سوچیں کیا مانگیں یار، پھر ایک دوسرے سے نا مشورہ کریں گے کہ کیا کریں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مانگو سلونی، مجھ سے مانگو۔ دنیا میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ پاک سے نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنا سکھایا، فرمایا نمک کی بھی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو۔ یہ تو پتہ ہے کافر کو بھی دکان پہ گئے نمک لے آئیں گے، مومن کی شان ہے مولا نمک کی ضرورت ہے۔ جب نمک مطلب کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہے وہ اللہ پاک سے مانگ، سبزی کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے مانگو اللہ سے، مال مانگو، اولاد مانگو، مال مانگو، جہاز مانگو، کار مانگو، باغ مانگو، جو مرضی ہے مانگو، بریانی مانگو، گوشت مانگو، وہ نہیں ناراض ہوتا۔ اگر دال کھلا دے تو اس پر بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا پلایا، اور پھر کھلایا پلایا مسلمان بنا کر، کھاتا تو کافر بھی ہے، وجعلنا من المسلمین، کھلایا پلایا ہے لیکن الحمدللہ مسلمان بنا کے کھلایا پلایا، اس پہ اللہ کا شکر ادا فرمایا مانگو جو، لیکن جو کھلا دے اس پہ شکر کرو، جو پہنا دے اس پہ شکر کرو۔ تو اللہ پاک اہل جنت کو فرمائیں گے مانگو سلونی، تو اہل جنت پھر ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے یا کیا کرنا چاہیے۔ کہتے علماء سے پوچھو کہ کیا مانگنا چاہیے، پھر علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، یہاں آ کر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے یار تم یہاں سے بھاگتے علماء سے، وہاں بھی تمہیں پوچھنا پڑے گا۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علماء سے مانگو، علماء سے سوال کرو یعنی دین کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائر العلماء، علماء سے دین کے بارے میں پوچھا کرو، لیکن بے جا
ستانے کے لیے نہیں، عمل کے لیے، کہ ہم دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس لیے پوچھنا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرمائیں گے جب مانگو تو پھر وہ مشورہ کریں گے علماء کے پاس، علماء سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، تو اس وقت علماء کہیں گے مانگو کہ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کرا دے۔ تو پھر سوال کریں گے اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کرا دے، تو پھر جو ہے حجاب اٹھتے جائیں گے، پھر وہ اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے، کوئی جیت نہیں ہوگی، کو پتہ، بس دیدار ہوگا، اہل جنت دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر جب واپسی ہوگی ان کے حسن میں، ان کی نعمتوں میں اور بڑھوتری ہوگی، اور اللہ پاک اور زیادہ دیں گی، اور ان کی حوریں کہیں گی تم تو پہلے سے بھی زیادہ حسین بن کے آ گئے۔ تو اللہ جل جلالہ جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔